یہودی اور انگریزوں کی رٹ پہ اور ان کے نعرے کے اوپر جو اپنے آپ کو جو نا خراب کر بیٹھا ہے. لیکن جو اللہ رب العزت نے جس جان کو پیدا کرنا ہے وہ جان پیدا ہو کر ہی رہے گی، چاہے ساری دنیا کے انسان، چاہے ساری دنیا کے بادشاہ، ساری دنیا کے سائنسدان، طاقتور ڈاکٹر مل جائے، جو انسان نے اس دنیا کے اندر آنا ہے وہ آ کر ہی رہے گا، اس کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور جس انسان کا وقت پورا ہو گیا، جس نے اس دنیا سے جانا ہے، تو دنیا کے سارے ڈاکٹر اور سائنسدان اور بادشاہ مل کر بھی اگر اس کو روکنا چاہیں تو اس کو نہیں روک سکتے. تو یہ نعرہ بہت غلط ہے کہ بچے دو ہی اچھے. تو اس وقت تو یہ بڑی فخر کی بات محسوس کی جاتی تھی. اور فرعون نے تو کتنے جتن کیے، کتنی تلواریں چلائی، لاکھوں کروڑوں ہزاروں بچوں کو ذبح کر دیا کہ بھائی بیٹا پیدا نہ ہو، کیونکہ اس کے نجومیوں سے انہوں نے سنا کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا جو آپ کے تخت کا خاتمہ کرے گا اور آپ کے اس جھوٹے وعدے کو ختم کرے گا اور اللہ رب العزت کی طرف لوگوں کو بلائے گا. تو فرعون نے تو تلواریں چلا کر بچے نہیں ختم کر پایا، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. تو اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے جس نظام کے آگے سب سرنڈر کر سکتے ہیں. اسی طرح اس وقت یہ فخر کی بات محسوس کی جاتی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ اس عورت سے شادی کریں کہ جو بچے زیادہ جنتی ہو، جو اولاد زیادہ دے سکتی ہو. تو صحابہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ شادی سے پہلے کہ یہ عورت اولاد زیادہ پیدا کر سکتی ہے، بچے زیادہ جنے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے والدین کی طرف دیکھو، اگر ان کی اولاد زیادہ ہے تو یہ بھی بچے زیادہ پیدا کرے گی. تو یہ حضور کے وسلم کا یہ حکم ہے کہ اولاد زیادہ پیدا کرنے والی عورت سے شادی کرو، یعنی کہ میری امت کو بڑھاؤ. تو آج ماشاءاللہ مسلمان انگریز کے طور طریقے پہ آ کے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر رہا ہے کہ بچے دو ہی اچھے. یہ اس بات کا یقین بھول چکا ہے کہ جو رزق اللہ نے دینا ہے وہی ملے گا، کیونکہ انسان کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اس کا رزق کا بندوبست کر دیا جاتا ہے. لیکن مسلمان کا یقین جو خراب ہوا، مسلمان کا یقین بگڑا، اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو بچے پیدا ہوں گے ان کو ہم کھلائیں گے کہاں سے، ان کی پرورش کیسے کریں گے، ان کی دیکھ بھال کیسے کریں گے، جبکہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے اور بہت ہی گھٹیا قسم کا نظریہ ہے. اسی نظریے کی وجہ سے آج لوگ پریشان ہیں، ذلیل و خوار ہیں. لوگ ٹیوب رکھواتے ہیں، کیپسول کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ جتن کرتے ہیں اس چیز کے لیے، اللہ معاف کرے. بہرحال عبد المطلب نے ایک منت یہ بھی مانی تھی کہ میرے اگر 10 بیٹے ہوں گے تو ایک بیٹا میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا. تو آپ کے 11 بیٹے ہوئے، تو آپ نے ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے جو منت مانی تھی وہ پوری کرنا چاہیے. اور سب سے چھوٹا بیٹا آپ کا عبداللہ تھا، اور عبداللہ پورے مکہ کے اندر سب سے حسین اور خوبصورت تھا. آگے کی جو بات ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کس طرح آپ نے انہیں ذبح کرنا چاہا، قربان کرنا چاہا اور کس طرح ان کو بچایا گیا. یہ سب ایک اتفاق نہیں ہے،